السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائڈ نیوز۔ ناظرین، پاکستان میں سیاست میں ہم نے یہ دیکھا کہ اے پی سی کے بعد پی ڈی ایم ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی، ہمیں لگا کہ سیاست میں جو گہما گہمی ہوگی اسی حوالے سے ہوگی۔ بیک ٹو بیک کنٹروورسیز سامنے آئیں، خاص طور پہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا جو ایک منظر ہم نے دیکھا محمد علی جناح صاحب کی آخری آرام گاہ کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے سلوگنز کیے اور وہ جس طریقے سے وہاں پہ وہ سارے مناظر تھے، ایک پیٹریوٹک پاکستانی، ایک شخص جس کے اندر ایتھکس ہوں، مورالز ہوں، جس کے اندر اپنے ماں باپ کی عزت ہو، وہ شخص کبھی بھی جو ہے اس کیس کو جسٹیفائی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ جب ہم اپنے پیرنٹس کی قبر پر بھی جاتے ہیں تو ایک انتہائی تہذیب کے دائرے میں رہ کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو پولیٹیکلی ڈیفینڈ کیا گیا، وکلاء نے بھی اس کو ڈیفینڈ کیا جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ سامنے سن رہے ہیں، ڈیفرنٹ انالیسز بھی سن رہے ہیں۔ اب تک یہ معاملہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے، بہت ہاٹ ایشو ہے۔ اس کے بعد بیک ٹو بیک فردر ڈیولپمنٹ کیا آئی جہاں پہ رول آف لا کی بات چڑھی، یہ کہا گیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور اس قانون کے سٹینڈرڈز مختلف نہیں ہونے چاہیے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے پولیس کو یوٹیلائز کیا، پولیس کو استعمال کیا، ایز اے ٹول استعمال کیا۔ بلاول صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام تر صوبوں میں جو ہے پولیس ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کی جا رہی ہے۔ تو کیا ان کا یہ کلیم ہے کہ سندھ میں جو پولیس ہے وہ بالکل پیور ہے اور وہ کسی پولیٹیکل انفلوئنس میں نہیں ہے؟ اور اب کیا سندھ پولیس پاکستان پیپلز پارٹی کے اشاروں کے اوپر غائب ہے، کہاں ہے، چھٹی پر ہے، کیا سینیریو ہے؟ ڈیٹیل میں بات کریں گے، پاکستان پولیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، رول آف لا کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ ایتھکس اور مورالز کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کچھ نیچرل یا یونیورسل پرنسپلز ہوتے ہیں مورالز کے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں نواب ابو بکر تالپور صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم احمد اوان صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تالپور صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جو سینیریو ہوا پچھلے 2 دن سے میں اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہی ہوں اور ہر جگہ ڈسکشن ہو رہی ہے اب بھی اس کے اوپر، آپ اس کو ایز اے پرسن کیا بولیں گے؟ آپ کا سٹانس اس کے اوپر کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں، میں صرف ایک پاکستانی کے حوالے سے آپ کا ایک سٹانس جاننا چاہتی ہوں۔ کس حوالے سے؟ یہ جو مناظر ہم نے دیکھے قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ کے اوپر، یہ جو گئے ہیں اپنا مزار پہ اور مزار میں جا کے انہوں نے جو ہلڑ بازی کی ہے اور وہاں پہ جو جا کے نعرے مارے ہیں، وہ کیا نام ہے، پاکستان کے فادر آف دا نیشن کے مزار پہ جا کے انہوں نے حرکت کی۔ ہم اگر اپنے مذہب کے حوالے سے دیکھ لیں تو کیا نام ہے، ہم اپنے جب جاتے ہیں اپنے بڑوں کی قبروں پہ، وہاں پہ بھی ہم یہ نعرے بازی نہیں کر کے جاتی ہیں، بالکل، سر پہ چادر لے کر جاتی ہیں، تہذیب ہوتی ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، فاتحہ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم قبرستان کو چھوڑ کر نکل آتے ہیں اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ ہے۔ بالکل، اور وہاں پہ جا کے جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، ووٹ کو عزت دو، پہلے تو یہ اپنے لیڈر کو بولیں کہ آئے اپنے کیسز کو منہ دے، اگر اسے لیڈر بننا ہے تو آ کے یہاں پہ کیسز کو منہ دے، لندن میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ وہی کام ہو رہا ہے جو کچھ سال پہلے کسی اور پارٹی کے لیڈر نے لندن بیٹھ کے وہی حرکتیں کی۔ یہ پاکستان کے مخالف گروپس جو ہیں، آپ دیکھیں ابھی جو ہمارے بارڈرز پہ بھی حالات بہتر نہیں ہیں اور دنیا کی ایک کانسپائریسی کر رہی ہے سی پیک کے حوالے سے بھی، اور ان حالات میں یہ حرکتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اور کیا نام ہے، یہ جا کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے ایسی ہلڑ بازی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو کیا نام ہے حالات ہوئے ہیں وہاں پہ، جو ہلڑ بازی ہوئی ہے اور جو کچھ ہوا ہے، وہ بہت ہی ایک غلط بات گئی ہے۔ یعنی آپ اس کو کہتے ہیں کہ جو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹی سے، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون تو ڈیفینڈ کر رہی ہے اس کو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دن ڈیفینڈ نہیں کیا، اس کے اگلے دن ہم نے دیکھا پریس کانفرنس بھی ہوئی، سٹانس بھی سب کے بیک ٹو بیک آئے، تو یعنی انڈائریکٹلی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے ان کو۔ سعید غنی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ عمل غلط ہوا ہے، پر کیا نام ہے، ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی؟ جب کچھ غلط ہو تو پھر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بالکل ہونی چاہیے تھی ایف آئی آر۔ اور ایف آئی آر کیا نام ہے، ہماری جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گئے تھے اور نہ ان کو اوپر سے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت تھی، نہ وہ پرسنل اپنی کیپیسٹی میں گئے اور انہوں نے ایف آئی آر لانچ کروائی۔
اچھا ٹھیک ہے, تو یعنی آپ کہتے ہیں مورل گراؤنڈز کے اوپر, ایتھیکل گراؤنڈز کے اوپر, ریلیجس گراؤنڈز کے اوپر یہ جو سب مناظر ہم نے دیکھے وہ غلط تھے. اب آ جاتے ہیں پارٹی کے سٹانس کے اوپر. پارٹی کے سٹانس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کھڑی ہے حرزہ سارائی کے اوپر, بالکل کھڑی ہے مستقل. نواز شریف صاحب کی تقریر, مریم بی بی کی تقریر, اس کے بعد بیک ٹو بیک یہ کنٹروورشل انسیڈنٹس ہونا, وہ تو اپنا سٹانس لے کر کھڑے ہیں. اب کیا آپ کو لگتا ہے مزید پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کو اس سٹانس کے اندر اور سپورٹ کرے گا؟ یہ جو 11 جماعتی جو پی ڈی ایم بنا ہے, میں تو اس کو کہتا ہوں پاکستان ڈکیت موومنٹ. یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے سب ملے ہیں. پہلے ایک دوسرے کو آپ شہباز شریف صاحب کی سپیچز سن لیں, آپ کیا نام ہے بلاول صاحب کی سپیچز سن لیں, زرداری صاحب کی سپیچز سن لیں. یہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو چور چور بولتے تھے, ایک دوسرے کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے. بی بی اور بی بی مریم جو ہے وہ بولتی تھی کہ کیا نام ہے عمران اور کیا نام ہے زرداری صاحب بھائی بھائی. اچھا یہ ان کی سپیچز تھی. آج یہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول جو ہے میرے بھائی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نعیم احمد اوان صاحب, آپ کیا کہیں گے سٹانس کے اوپر؟ آپ کی پارٹی تو ڈیفینڈ کر رہی ہے. اب جو بھی سارا ہم نے منظر دیکھا ہمارے لیے تو بہت تکلیف کا منظر تھا کسی بھی پاکستانی کے لیے, یا پھر پاکستان سے ہٹ کے اگر کسی اور ملک میں بھی یہ سٹانس ہوتا تو وہ تو اس کو کنڈیم کرتے. آپ کیسے اپنے فادر آف دا نیشن کی قبر پر کھڑے ہو کہ چاہے میں اچھا اور برے کی ڈبیٹ میں نہیں جا رہی, سلوگن کی, سلوگنز کیوں مارے؟ کیا قبرستان میں کھڑے ہو کے نعرے بازی ہوتی ہے؟ وہ جگہ تھی آخری آرام گاہ ہمارے فادر آف دا نیشن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ کہیں حادثہ ہو جائے تو حادثہ اگر ہوتا ہے تو وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, اور ایف آئی آر لانچ ہو جائے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ جو کچھ ہوا یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں. 73 سالوں میں جب بھی وزیر اعظم صاحب نے کبھی حل کیا, صدر پاکستان جب پہلی دفعہ یہاں نعرے بازیاں ہوئی اس طرح قبر کے پاس کھڑے ہو کے, ایسا ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر ان کی سراؤنڈنگ اس ایریا کے اندر. طریق انصاف نے بھی کی. اگر میں بات کروں تو اس سے پہلے بھی کئی جماعتیں تھیں, جب حلف لیتے رہے, گورنر حلف لیتے رہے, تو وہاں آ کے جو کچھ ہوتا رہا, یہاں تو کچھ ہوتا رہا. ایسا بھی ہوا, میں ایک بات بتاؤں, بالکل ایسا ہوتا رہا. اگر آپ بولیں تو میں آپ کو آن ریکارڈ وہ ویڈیو دکھا دوں جس ویڈیوز کے اندر عمران خان صاحب جب گئے یہاں, تو چلو اندر جو کچھ ہوا لڑ بازی ہوئی, جو کچھ ہوا, اگر مزار کے باہر کی صورتحال میں بتاؤں تو لوگ اس پہ لٹک کے اوپر مزار قائد پہ ہمارے بہت سارے خان بھائی اوپر لٹک کے جا رہے تھے, تو وہ بھی ویڈیوز آن دا ریکارڈ موجود ہیں. پھر اس ملک میں المیہ پتہ ہے کیا, جب ٹک ٹاک کی بنانے والی ویڈیوز انڈین, وہ تو میں کنڈیم کرتی ہوں, بالکل ہاں غلط ہے. جب وزیر اعظم صاحب کی سیٹ پہ بیٹھ کے وہاں جا کے بات یہ ہلڑ بازی کریں, جب خانہ کعبہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر گو نواز گو کے نعرے لگے, پھر بات یہ کہ ہم اور آپ کیا اسپیک کریں گے, سب غلط ہے, یہ سب غلط ہے. جو کچھ ہوا ابھی انڈر دا ٹیبل میں بات کروں, جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ایک غلط سے آپ دوسرے غلط کو کمپیئر کریں. میں آپ کو وہ لنک دے رہا ہوں جو لنک ماضی میں ہوتے رہے, اور آج نتیجہ رزلٹ کیا نکلا, جو کچھ ہوا وائلیشن کیا. میں مان رہا ہوں وائلیشن ہوا, قانون کی خلاف ورزی ہوئی, قانون کی جو کچھ انہوں نے جو کچھ کیا. بات یہ کہ وہ انڈر دا ٹیبل کورٹ کے اندر انڈر پروسیس ہے, وہ فیصلہ کورٹ نے دینا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا یا صحیح تھا, وہ فیصلہ کیونکہ اب کورٹ کے پاس محفوظ ہے. لیکن یہ سینیریو آپ لوگ تو شیلٹر دے رہے ہیں نا. نہیں, ہم شیلٹر نہیں دے رہے. عرض یہ ہے کہ ہم نے, کیونکہ آپ نے سعید بھائی کا کہا, سعید بھائی نے کہا کہ ایف آئی آر غلط کاٹی, وہ کس بات پہ کہا؟ اس لیے کہا کہ جس آدمی نے درخواست دی تھی, میں نے کہا نا اگر حادثہ ہو جائے تو وہ انسیڈنٹ ہے, اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر لازمی سی بات ہے ایف آئی آر ہے. اب جس بندے نے ایف آئی آر کی درخواست دی, جو آدمی درخواست دے کر وہاں آیا, اس نے جو یہ کہا کہ 4 بج کے کچھ منٹ کے اوپر میں وہاں موجود تھا, وہاں میں نے دیکھا ہلڑ بازی, اور جب میں نے روکنے کی کوشش کی تو مجھے انہوں نے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی, مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی, اور مجھے دھمکیاں دی. آپ سنیں میری بات, یہ سارا غلط ہے. ایف آئی آر کہاں پر غلط ہوئی؟ اس نے کہا کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی. تو وہاں جب اس نے آ کے وہاں تھانے کے باہر ان کے وہ اپنا ایم پی اے جو خود پہلے کسی ٹوٹی نل کے دوسری جماعتوں میں وہ لوٹے رہے, اور ان کے پورے کراچی جانتا ہے کہ قبضہ مافیا, وہ لوگ جو 4 گھنٹے وہاں دھرنا دے کے بیٹھے رہے, اور آخرکار وہ کامیاب ہو گئے. منصوبہ ساز لوگ, فیصلہ ساز لوگوں نے کامیابی ان کو دلائی دی. اب بات یہ کہ ایف آئی آر لانچ ہو گئی. ایف آئی آر میں دفعات کیا ہے؟ ایف آئی آر میں دفعات ہے اغوا بر تاوان, دفعات کیا ہے جان سے مارنے کی دھمکیاں. جب وہ کورٹ میں کیس پریزنٹ ہوا, جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تھے موجود, بولا جی میں اپنی آنکھ سے دیکھا. تو جب ہم نے وہاں, ہمارے پروسیکیوٹر نے وہاں بتائی کہ اس کی لوکیشن تو جو ہے وہ اس ایریا کی نہیں ہے, تو جج صاحب نے کہا جب لوکیشن نہیں ہے تو یہ وہاں موجود کیسے تھا؟ پھر موجود تھا کہ اس کو اغوا کس نے کرنے کی کوشش کی. پھر دوسرا جو چیزیں وہاں رکھی گئی ان کے ٹیبل کے اوپر جو رکھی گئی, وہ جج صاحب کے ٹیبل پہ رکھی گئی, لوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ خود جو ہے وہ مغرور ہے.
ٹھیک ہے نہیں اس کو اب اس کو ذرا اس میں 2 FIR اب اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں ان دو باتوں تیسرا پیپر جب تصویر نے رکھی تو وہ علیم عادل شیخ کا بھانجا بھی ہے. ٹھیک ہے تو یہ سیاسی انتقام جو لیا جا رہا ہے اس میں وہ دفعات ختم کی جائے جس پر بیل ہوئی ان کی. ٹھیک ہے اب یعنی کہ یہ دو الگ معاملے, ایک طرف تو ایک غلط ایکٹ اور دوسری طرف جو FIR کرنے کا پروسیس ہے وہ غلط. اب یعنی یہ دو الگ مختلف معاملے ہیں. وہ اگر ایک غلط چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے FIR کی گئی تو وہ طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا. اب یہاں اس بات سے تو وہ بالکل بری زمانی ہو جاتے ہیں نا کہ ایک شخص ہے اگر پولیٹیکل انفلوئنس لگا کے وہ جا رہا ہے, یہ تو ایک الگ سٹوری ہے. اب وہ بھی ظاہر ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے اگر اس طرح جھوٹ بول کے کیس ہوتا ہے کسی کے اوپر, لیکن ریئل گراؤنڈز کے اوپر تو پھر ان کے اوپر تو کاروائی بنتی ہے نا. دیکھیں کاروائی بنتی ہے, بالکل کاروائی بنتی ہے اور کاروائی کی بات ایشو یہ نہیں ہے. کاروائی جو ہے وہ بنتی, ایشو تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن بات میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں اس سارے پروسیس کے اندر جو FIR کے اندر جس بندے کو بینیفیشری بنایا گیا, جس بندے نے درخواست دی, جو بندہ جو ہے وہ مفرور تھا, یہ تو ان سے پوچھے نا PTI سے, مفرور آدمی وہ جو پہلے ادارے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جو ہے اس نے پہلے اداروں کے ساتھ موبائلوں پر پتھراؤ کیا, وہ تو پہلے ہی مفرور تھا جو درخواست جس نے دی تھی. لیکن وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ سیاسی انتقامات جو ہے وہ انتقام لینے کی کوشش کی گئی, اور جو ہمارا PDM کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے جو ہم لوگ آگے کرنے جا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ سبوتار کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ وہ کلیئر ہو گئی ساری چیزیں. ہو رہی ہے PDM میں یہ دراڑیں ڈالنے کی کوشش تو ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. اس وقت آپ کو کون کون سی چیزیں ایسی لگتی ہیں جو کہ دراڑ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اب یہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے مقدمے کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ دراڑ ڈالنے کی کوشش, اور مزید کیا ایسے ایکشنز ہیں جو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ دراڑ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں کوئی ایسی جگہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی جہاں دراڑیں ڈالنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. اور دراڑوں کی اگر میں بات کروں, جب سے PDM بنا ہے اور جب سے PDM جو ہے وہ متحرک ہوا ہے, جو جب سے جلسوں کا اعلان کیا ہے, وزیر اعظم صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا ہے کروں کیا. کبھی وہ یوں کرتا ہے, کبھی آستین اوپر کرتا ہے. صورت حال یہ ہے کہ جو کابینہ جن کابینہ کے اجلاسیں بلاتا ہے. وقفہ لیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور بھی گیسٹ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے. پروگرام میں جو ہم سید فرحان احمد ایڈوکیٹ صاحب کو بھی جو ہے جو کہ رہنما ہیں APML کے, ان سے بھی بات کریں گے ڈیٹیل میں اس پر, اور جو اوور آل سیناریو ہے ملکی اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے انسیڈنٹ کے اوپر. کنڈیمیبل انسیڈنٹ ہے, لیکن جو FIR کا طریقہ کار اپنایا گیا وہ غلط تھا. اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے یہ کہنا ہے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس کو اب بھی کلیئرلی ڈیفینڈ کر رہی ہے, اور انڈائریکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سید فرحان احمد ایڈوکیٹ نے, رہنما APML نے. آپ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے سیناریو کے اوپر جو ہوا فادر آف دا نیشن کے مزار کے اوپر, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اب یہ پولیٹیکلی بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں, رہنما کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے اس کو. جی بالکل صحیح بولتے ہیں وہ اس معاملے میں, تو کیونکہ یہ ایشو نہیں ہے. پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی ہے یہاں پر, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی پہلے بھی رہی ہے یہاں پر. نہیں, مزار قائد کے اوپر یہ ایشو نہیں ہے. کیا کیا کچھ ہو چکا ہے, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی نیچے جو اس کے تو سب کنڈیمیبل ہے نا, لیکن کون روکے گا, وہ تو سب کنڈیمیبل ہے. جو باہر 2 ٹکے کے ٹک ٹاکرز جو اسٹوپڈ سے ویڈیوز بنا رہی ہیں مزار کے اوپر, اور جو فضول حرکتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں پیسے لے کے, وہ سب کنڈیمیبل ہے. لیکن جو سامنے دیکھیں پولیٹیکل, وہاں پہ دیکھیں فورسز کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رئی تھی کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, تو آپ وہیں پہ جا کے ان کو روک لیتے کہ بھائی یہ آپ نہیں کریں, اور روکتے رہے, پہلے بھی روکتے رہے. بلکہ وہاں پہ تو 144 بھی لگی ہوئی ہے قائد اعظم کے حدود کے اندر, 144 لگی ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے ہی نہیں نا. دیکھیں نا, یہ تو ایک ایشو پبلک کے سامنے ہم لوگ کے سامنے ڈال دیا. یعنی آپ کو بھی فرق نہیں پڑا وہ دیکھ کے ویڈیو؟ نہیں, مجھے تو اس سے زیادہ فرق وہ پڑا تھا جو نیچے کمرے کرائے پہ دیے جا رہے تھے, وہ بھی ہے, وہ بھی مجھے زیادہ فرق پڑا تھا. یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ تو انہوں نے اپنی نعرہ بازی کی, جو بھی کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. دیکھیں پولیٹیکل فگر وہاں پر نہیں ہوئی. سب سے بڑی بات ہے, میں سوال مکمل کر لوں, آپ آرام سے جواب دے دیجیے گا. دیکھیں پولیٹیکل فگر جو ہوتے ہیں وہ عوام کی رہنمائی کرتے ہیں اور عوام کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں. جب نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر یہ سٹانس دکھایا جائے گا, ساری مورالز اور ویلیوز آہستہ آہستہ ویسے ہی ختم ہو گئی ہمارے لوگوں میں سے. کب کہا کہ یہ صحیح کیا؟ میں نے تو نہیں کہا کہ یہ صحیح کیا, یہ غلط کیا. لیکن جتنا ایشو بنا دیا گیا, اس پوائنٹ پہ اتنا ایشو نہیں بننا چاہیے تھا. وہیں پر ہی روک دینا. اس لیے کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ صرف سندھ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. قائد اعظم کے مزار کی حدود میں آپ کی تمام فورسز ہوتی ہیں, نیوی, آرمی اور ایئر فورس کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اگر ان کو اس وقت برا لگ رہا تھا
یا پولیس کو برا لگ رہا تھا یعنی تو اسی وقت ایکشن ہونا چاہیے، اسی وقت روک دیتے ان کو. بعد میں جا کے ان کو ہوٹل سے بلایا اور ان کو لے کے گئے اور یہ سب نہیں. بہرحال وہ تو اب ان کی ضمانت بھی ہو گئی, ایشو ہو گیا ختم. اب معاملہ یہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایشو بنا کیوں ہے, یہ سب اکٹھے ہوئے کیوں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم پہ بھی آتے ہیں ہم. پی ڈی ایم کے جو معاملے, اچھا ایک اور ٹریک کے اوپر میں سٹوری کو بھی لے کے جانا چاہوں گی جس کے اوپر ابھی اپیرنٹلی اتنی بات نہیں ہو رہی. کل بھی شیریں جناح کالونی میں بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا, آج گلشن میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا. لوگ اپنی جانوں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا ایکچولی, ان کی کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے, کافی ٹھیک ٹھاک جو ہے انسیڈنٹ ہوا پڑا. لیکن یہ بیک ٹو بیک, ایک دن پہلے ایک جگہ انسیڈنٹ, دوسرے دن دوسری جگہ انسیڈنٹ, اور ٹرائبل ایریاز میں سے بھی کہیں سے رپورٹ آ رہی ہے اسی طرح کے انسیڈنٹ کی. تو یہ کیا پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد ہو رہا ہے؟ نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ کو انسیڈنٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ انسیڈنٹ ہے اس میں تو. آپ وہ میں نے سنا ہے نیوز میں کہ وہ سلنڈر کوئی پھٹا ہے, وہاں پہ کوئی سلنڈر بلاسٹ ہوا جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. اس میں اس کا لیکن سر اتنی ہائی ویلوسٹی, اتنی ہائی انٹینسٹی ہو سکتی ہے سلنڈر کی؟ بالکل ہو سکتی ہے. بڑے بڑے سلنڈرز رکھے ہوئے اور ایک نہیں 4-4 5-5 رکھے ہوئے. ہماری مطلب میں یہی بولوں گا نا آپ کو کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ہر کام کرنے میں ناکارہ تھی اور بالکل فیلئر ہے گورنمنٹ کا, کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو گیس نہیں مل رہی. آج یہ کس کا فیلئر ہے جو انسیڈنٹ ہوا کل بھی اور آج بھی؟ کون سی گورنمنٹ؟ دیکھیں نا یہ گورنمنٹ فیلئر ہے. اب اس میں آپ سندھ گورنمنٹ کو لے لیں یا آپ پروونشل گورنمنٹ کو لے لیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ سوئی نادرن گیس کمپنی یا سوئی سدرن گیس کمپنی کس کو وہ اون کر رہی ہے, کون سی گورنمنٹ اس کو اون کر رہی ہے, تو ان کا ہی فیلئر ہے. اب پانی کا بھی یہی معاملہ تھا کہ پانی لوگوں کے گھر میں نہیں آتا تھا, لوگوں نے پانی کھینچنے والی مشینیں لگا دی. گیس نہیں آتی لوگوں کے گھروں میں اور ریسٹورنٹس میں, تو لوگوں نے اس گیس کھینچنے والی مشینیں بھی لگائی ہوئی ہیں اور سلنڈرز بھی رکھ لیے ہیں. تو وہ یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس سے کوئی تعلق ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اور پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے؟ پی ڈی ایم کے حوالے سے اسٹینڈ یہ میرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب اکٹھے ہوئے, یہاں پہ جمع ہوئے. اب میاں محمد نواز شریف صاحب جب 1 سال پہلے اپنی کیسز کے لیے جا رہے تھے, کورٹس میں بھی جا رہے تھے اور نیب کے پاس بھی جا رہے تھے, تو اس وقت ان کے پاس 50-100 لوگ بھی نہیں تھے. میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات بول رہا ہوں, پہلے دن سے, میرے بھائی بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ پہلے دن سے میں بول رہا ہوں یہ بات. حالانکہ ہم نے تو ہماری مشرف صاحب نے تو پی ٹی آئی کو جو ہے بولا تھا کہ جی پی ٹی آئی بہت اچھی, عمران خان صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور بہت اچھا کام کریں گے. لیکن جہاں 3 مہینے گزرے تو اس کے بعد سے ہی میں بولنا شروع کر دیا تھا میں نے کہ ان کے فیلئر کی وجہ سے یہ دوبارہ کامیاب ہوں گے. اور میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا کہ نواز شریف جب جیلوں میں اپنا سپریم کورٹ گئے, ہائی کورٹ گئے, تو وہاں پہ ان کے پاس 50-100 لوگ بھی نہیں تھے لے جانے کے لیے. آج یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع اکٹھا کیا ہے. جس کی ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ ہمارے اچھا وہ پی ٹی آئی کو تو بول ہی نہیں رہے نا بیچ میں لے کے, وہ تو بول رہے ہیں بچے ہیں. مریم نواز صاحبہ بول رہی ہیں کہ یہ تو بچے ہیں, ہماری تو بڑوں کی لڑائی ہے. بڑوں سے مراد یہ کہ جنرل باجوہ سے لڑائی ہے ان کی نا. صحیح ہے. تو باجوہ صاحب کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ کہیں کوئی نیچے سے کوئی معاملات تو نہیں بنے. پی ڈی ایم بنانے والے جو ہے وہ نیچے سے تو نہیں کوئی ایسی تخریب کاری ہو رہی ہے اسی ادارے کے اندر سے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ مجھے جو ہے طالپور صاحب کا سٹانس لینا ہوگا. میں آؤں گی آپ دونوں کی جانب بھی. سر پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے؟ کیا جس طریقے سے پی ڈی ایم جو موومنٹ چل رہی ہے, کیا آپ لوگ کے اوپر ایک پریشر بلٹ اپ ہو پائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا کوئی پریشر؟ سب سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, کون سی پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں, یا کیا نام ہے صرف موٹر ویز بنے تو یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا میاں صاحب کے دور میں, لاہور میں تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ ہوئی اور نہ سارے پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی. سندھ میں کیا ڈیولپمنٹ, سندھ تو میاں صاحب نے سارا پیپلز پارٹی کو دے دیا تھا. سندھ میں تو انہوں نے اون ہی نہیں کیا سندھ کو, 5 سال انہوں نے سندھ کو نہیں کیا, سندھ سارا تباہ ہو گیا. سندھ میں تعلیم تباہ ہو گئی, انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا, ہیلتھ تباہ ہو گئی. کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے یہ؟ باقی رہی بات کہ آپ مجھے بتائیں کہ جلسے میں کراچی کے کتنے لوگ تھے؟ یہ دیہاتوں سے پیسے دے کے لوگوں کو لے کے آئے تھے, گاڑیاں بھر کے, انٹیریئر سے لوگ آئے تھے. کراچی کا تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا,
جلسے میں, اور 11 جماعتوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا. اس سے بڑا تو خان صاحب نے جلسہ کیا تھا باغ جناح سیم وینیو پہ. گجرانوالہ میں بھی خان صاحب نے بڑا جلسہ کیا. کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ ویسے بھی اپوزیشن میں ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ملک میں مہنگائی نہیں ہے, مگر ملک میں مہنگائی ان کی حرکات کی وجہ سے ہے. جو ملک کی تباہی انہوں نے کی, 14,000 ارب کا مقروض بنایا, تو ضرور انفلیشن تو ہوگی. یہ تباہی تو ساری ان کی ہوئی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا نام ہے ایک بندہ 2.5 سال ہوئے ہیں, 3 سال ہوئے ہیں, وہ آیا ہے اور وہ گند صاف کر دے گا اتنے سالوں کا. خان صاحب کو بالکل یہ ہے, ادراک ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور اس کو ایڈریس کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی. ابھی دیکھیں فورن ریمیٹنسز سرپلس ہو رہے ہیں, بہتری آ رہی ہے, معیشت میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. 2 مہینے میں آپ دیکھیں گے کافی بہتری آ جائے گی, کافی بہتری آ جائے گی. یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہو, لیکن کیا پی ڈی ایم آپ لوگ کے اوپر ایک ڈیو پریشر کریٹ کر پائے گی ود ان کپل آف ویکس میں بھی, اور مے بی ان منتھس؟ آپ جا کے آپ دیکھیں نا, جو میڈیا چینلز وہاں پہ گئے ہیں, انہوں نے لوگوں سے جا کے پوچھا ہے, تو کوئی کیونکہ تعلیم نہیں دی نا پیپلز پارٹی نے, وہ کہہ رہے ہیں کیوں آئے آپ؟ بولا ہم جو ہے مجلس میں آئے ہیں, ہم برسی میں آئے ہیں. بھائی آپ جو 18 اکتوبر کو شہید ہوئے تھے, آپ نے ان کے شہیدوں کے وارثوں کو کیا دیا؟ ان کے شہیدوں کے وارث آئے؟ جو ظلم ہوا 18 اکتوبر کو کراچی میں, کیا وارثوں کو ملا؟ کیا شہیدوں کی پیروی کی کیسوں کی انہوں نے؟ کیا ان کو دیا ہے انہوں نے؟ صرف یہ نہ, کیا انہوں نے اپنے ورکروں کو دیے ہیں؟ سارے سندھ کے وڈیرے جمع کر کے انہوں نے کیا نام ہے پیپلز پارٹی, جو اب وہ پیپلز پارٹی تو نہیں ہے بھٹو صاحب والی. بھٹو صاحب بالکل ایک بڑے لیڈر تھے, عوامی لیڈر تھے, پر وہ پارٹی تو نہیں رہی ہے, یہ تو زرداری لیگ بن گئی ہے اب. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یو ڈس ایگری ود دی آئیڈیا کہ پی ڈی ایم جس آبجیکٹو کے لیے بنائی گئی ہے, آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, وزیر اعظم صاحب کو ہٹانے کے لیے, حکومت کو ڈیزالو کرنے کے لیے, وہ نہیں ہو پائے گا؟ ان کا مین آبجیکٹو جو ہے وہ این آر او لینا ہے. یہ پاکستان آبجیکٹو اپیرنٹلی تو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریلیف کے لیے یہ حکومت کا سٹانس ہے, لیکن ان کا سٹانس یہ ہے کہ ہم مہنگائی کے لیے کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وزیر اعظم صاحب کو ہٹانے کے لیے. تو یعنی کیا یہ جمہوری عمل ہوگا کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں, یا پھر اوور آل ڈیزالو کرنا ہے اسمبلیز کو؟ اور انفلیشن کی بات اگر ہم کریں تو وہ تو ہر سال بڑھتا چلا گیا ہے. کون سا سال ایسا آیا ہے جس میں انفلیشن کنٹرول ہوا ہے؟ ایک مشرف صاحب کی ایرا کی بات ہوتی ہے کہ جب روپی جو ہے ڈیپریسیشن کی طرف نہیں گیا, ڈالر بھی سٹیبل رہا. باقی تو ہر ادوار میں ہم نے یہی دیکھا. دیکھیں کیا نام ہے, میاں صاحب کی تو ہمیشہ جو آرمی چیف ہوتا ہے اس سے ان کا پنگا ہوتا ہے. مشرف صاحب سے ہوا, ان کا کیا نام ہے اس سے پہلے جہانگیر کرامت سے ہوا, ان کا خود انہی گملوں کی پیداوار ہے, جنرل جیلانی کی پیداوار ہے, خود کیا نام ہے جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہے. آج فوج کے کس کے اشارے پہ, کون سی ایسی قوتیں ہیں ان کے اشارے پہ جا کے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں؟ وہاں سے بیٹھ کے ویڈیو لنک سے پاکستان فوج کے پرائم منسٹر کو نہیں بول رہے, پاکستان کی فوج کی قیادت کو, ISI چیف کو بدنام کر رہے ہیں. ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ ان کا ایجنڈا وہی ہے جو الطاف حسین کا ایجنڈا تھا, وہی ان کا ایجنڈا ہے. یہ وہی چاہتے ہیں ملک میں افراتفری ہو, انڈیا بھی یہی چاہتا ہے, اور جو قوتیں سی پیک کو کامیاب نہیں کرنا چاہتی وہ بھی یہی چاہتے ہیں. نہیں, کیا پیپلز پارٹی بھی افراتفری چاہتی ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی اب تک پیپلز پارٹی کافی سیفلی چل رہی ہے باقی جماعتوں کے مقابلے میں, اور باقی مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, یا پھر PMLN ہو, یا پھر کوئی اور ہو جس نے بھی کوئی بات کی, ڈیروگیٹری بات کی, تصادم کی بات کی, صرف لڑائی جھگڑے کی بات کی. دیکھیے ایک تو 4 منٹ اور کچھ سیکنڈ آپ نے ان کو دیے اور بڑے تحمل سے آپ نے ان کی بات سنی. امید ہے کہ جب میں 4 منٹ بات کروں گا تو آپ سنیں گی, آپ نے ٹائم نوٹ کیا ہے, نہیں کریں گی, کیونکہ میں سیکنڈ بھی گنتا ہوں, منٹ بھی گنتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ان جیسے بھائی بہت سارے ٹی وی چینل پہ بیٹھتے ہیں اور ان کا کام یہی ہوتا ہے ماہوار پہ, دیہڑی پہ, سیلری پہ, ان کا کام جو تو سابقہ حکومتوں میں کیچڑ اچھالنا کہ سابقہ حکومتوں نے یہ سب کچھ گند پیدا کر دیا اور پی ڈی ایم وجود کے اندر آ گئی. کیا آپ کی حکومت نے؟ میں تو عرض کر رہا ہوں نا, ان جیسے بھائی بہت سارے چینلوں میں بیٹھتے ہیں, ان کا کام جو تو سابقہ جو ہے حکومتوں پہ کیچڑ اچھالنا. ان سے اپنی پروگریس پوچھے نا, اس 2 سال 22 مہینے, اگر میں مہینے کی بات کروں تو ان کی پروگریس یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ آج سے کچھ دن پہلے ایک بڑی اسکرین لگا کے انصاف ہاؤس کے اندر وہاں 92 کا ورلڈ کپ دکھا رہے تھے, اور نیچے جیسے بھائی تاڑیاں بجا رہے تھے, اور اپنی
प्रोग्रेस 22 महीने की कोई प्रोग्रेस नहीं है। फिर बात किया कि सिंध हुकूमत जो है वो यहाँ को डिलीवर नहीं करती, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई अभी भी मैं आपको बताऊं 2/3 अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 2 साल बाद कानून के तालिब इल्मों के एग्जाम जो है 2 साल बाद ये कि 2/3 अक्सर के साथ ये एजुकेशन का लेवल है। और सिंध हुकूमत अगर अस्पतालों का लेवल, अस्पतालों की बात नहीं करती, एजुकेशन पे बात नहीं करती, किसानों की बात नहीं करती, अगर हमदर्दी के लोगों के साथ नहीं खड़ी होती, जिन शोधों की इन्होंने बात की वो जो शोधा थे वो आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ और मुहतरमा शहीद के साथ उस काफिले के अंदर पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए रोडों में निकले थे। और जो कुछ हुआ आज भी बात ये कि केस प्रोसेस के अंदर है और वो लोग बेनकाब हो चुके हैं। जल्द उनके फैसले, अल्लाह करेगा जल्द फैसले भी हो जाएंगे। सीन सिनेरियो ये कि जो इस वक्त पीडीएम बनी है और पीडीएम की जो तहरीक चली है, हम नहीं चाहते थे कि वो तहरीक चले, हम नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर जो है ना अफरा तफरी आए। ये मैं नहीं कहता था, वजीर आजम साहब खुद बैठ के कहते थे कि 15,000 बंदे अगर रोड पे निकल जाए तो जर्नल का पेशाब निकल जाता है। ये मैंने नहीं कहा था। ये देखिए बात ये कि बात जाएगी तो बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि जो इल्जाम इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो जिनकी गोद में खेलती रही और जिनके ब्याह पर वो जो हुकूमत उन्होंने बनाई, तो ये खामखी के इल्जाम है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब कुर्बानी दी थी तो वो भी लड़ाई झगड़े की सियासत थी, वो भी आइन की बालादस्ती की बात करता था। मुहतरमा ने जब कुर्बानी दी थी तो वो भी पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती थी। हम लोगों ने जब दोबारा इक़्तिदार मिला, आसिफ अली जरदारी जिस सीपैक का क्रेडिट लेने के चक्कर में 2013 अप्रैल की 7 तारीख को आसिफ अली जरदारी ने इनको तोहफा दिया था इस मुल्क को, जो चलता रहा 2018 और उसके बाद जो इन्होंने खड़ा कर दिया सीपैक को। ठीक है, सी पैक की बात आपने फिर की और पिछले प्रोग्राम में भी सी पैक पर ही मुझे वक्फा लेना पड़ा था। दोबारा से यहीं से आपसे सी पैक के हवाले से बात करूंगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद सन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे सी पैक के हवाले से। फरहान साहब की जाने भी बढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पे आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। नईम, आपने एक बार फिर सी पैक के हवाले से बात कर दी। अपोजिशन जमातें जो है तसादुम फैला रही हैं, आप भी जो है सी पैक को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में चाइनीज़ ऑफिशियल से मैं बार बार इसलिए रिपीट करी हूँ ताकि लोगों को क्लैरिटी और लोगों को सच सुनने को मिले। वो ये कहते हैं 2 साल में जितना काम तेज़ी से सी पैक और गौदर पोर्ट का हुआ है, जो हमारे पेंडिंग काम थे वो भी हो गया। और आप लोग फिर क्यों ये बात गलत बात फैला रहे हैं? देखिए अभी बात क्योंकि सीपैक क्रेडिट ये लेने के चक्कर में से मैंने डिफाइन किया कि ये तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था और 200 से ऊपर जो है वो दौरे किए थे आसिफ अली जरदारी, जब जाके साइन हुआ। बात ये कि सीपैक की अगर मैं बात करूं, सीपैक के ऊपर पहला हमारा जो शिक था ना, पहला मायदा वो ये था कि तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी। और पिछले 2018 से जब से इलेक्शन हुए हैं, मैं आपको बताऊं, अल्लाह पाक बस कभी कभार इंसान फिर बहुत सारी चीजें होती है, बात होती है तो फिर बता ना बर्दाश्त कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। हमारे मसल्ह अफवाज के लोगों को बसों से तलाश कर करके जो कुछ किया, सिक्योरिटी को देखकर अभी तो बेंच से अपनी तगारियां वहां से ले लेके ट्रालियां जा रहे हैं। आपके लिए काम हो रहा है सीपैक। आप इस ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर क्या डिबेट करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि पीडीएम क्या एक ड्यू प्रेशर क्रिएट कर पाएगी हुकूमत के ऊपर, या फिर रैलीज और प्रोटेस्ट तक ही रहेगा? नहीं, मैं पहले भाई पीटीआई वाले भाई की बात का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया और ये सब गन छोड़ के गए, तो ये सवाल नहीं बनता बेसिकली ना ये जवाब ही बनता है। क्योंकि आप मेरे जो लीडर था परवेज़ मुशर्रफ, जब वो आए यहाँ पर, उन्होंने आके 2 महीने के बाद इनका सेटलमेंट किया, इनको बाहर भेजा इन लोगों को, और उसके बाद एक दफ़ा ये नहीं बोला कि नवाज शरीफ गन छोड़ के गया है या बेनज़ीर गन छोड़ के गई हैं, ऐसी कोई एक बात भी नहीं बोली गई। नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में इन द लाइन ऑफ फायर में ये तो जरूर लिखा है ना कि कुछ मामलात इस मुल्क में ऐसे थे जो कि अपने फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस दे रहे थे। सेकेंडली कुछ मामलात में सख्त फैसले भी करने पड़े, ये भी उन्होंने लिखा है अपनी किताब में। देखें, आएंगे आपके पास वो जो पीछे वो छोड़ के गए थे, आएंगे जरूर। आप बैठे हैं ना, आपने रिजॉल्व करने के लिए आप आए यहाँ पर, आप कोई ये इल्ज़ामात ही लगाने के लिए आए। आज भी ऐसा आप इल्ज़ामात की सियासत करें, मुशर्रफ साहब ने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, किताब में उन्होंने लिखा है, लेकिन उस दौर पूरा दौर उठा के देख लें, किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमारे दौर में इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही थी, डॉलर को हमने रोक के रखा हुआ था, पेट्रोल हमारा रुका हुआ था उस दौर में, चीनी, चावल, आटा, दालें, सब चीज़ें एक आदमी की इस्तात में थी जो आ रही थी और लोगों को रोज़गार मिल रहा था। जिस जगह पे हम आज बैठे हुए हैं, ये भी मुशर्रफ साहब का तोहफा है। मेरे भाई ने बोला कि जरदारी साहब ने सीपैक के ऊपर बड़ा काम किया, मैं मानता हूँ बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इनको ये बात भी माननी चाहिए कि इसकी बुनियाद रखने वाले परवेज़ मुशर्रफ थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, उससे पहले भुट्टो साहब ने भी रखी थी बुनियाद। मैंने खुद तख्ती देखी है जाकर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ पे। भुट्टो साहब सबसे पहली एक बुनियाद रखी थी भुट्टो साहब ने, उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी गए, उन्होंने भी अपनी एक तख्ती लगाई, उसके बाद मोहतरमा भी गई, उन्होंने भी तख्ती लगाई। लेकिन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना जो कि हर हुकूमत ने कंट्रीब्यूट करने होते हैं। इंसाफ की और सच बोलने वाली बात है ना, वो बोले कि पोर्ट
بن چکی تھی, ایک آپ کی جو وہ برتھ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی. ہم نے سنگاپور سے ایگریمنٹ کرنا تھا, چائنا کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا, چائنا بیک اپ پہ گیا, ہم نے اس ایگریمنٹ کو ختم کر کے ہم نے دبئی کے ساتھ کر لیا ایگریمنٹ. پھر بعد میں زرداری صاحب آئے, انہوں نے اون کیا, اور یہ ماننے والی بات ہے کہ انہوں نے اس کا نام چینج کیا. پہلے اس کا نام تھا گوادر میگا آئل سٹی, بعد میں اس کا نام چینج کر کے انہوں نے رکھا سی پیک. بالکل صحیح ہے, ان کی بات ماننے والی ہے, جو بات جو ایک براڈر اسکوپ کریٹ کیا. بالکل ایسا ہی ہوا. کیونکہ دیکھیں یہ جو کام تھے نا, جو ایگریمنٹ مشرف صاحب کے ساتھ ہوا تھا, مشرف بھی باؤنڈ تھے, مشرف صاحب بھی اس وقت باؤنڈ تھے, اور چائنا بھی باؤنڈ تھا. جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی, تو پولیٹیکل گورنمنٹ تو آزاد ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے کے معاہدے کرے. وہ انہوں نے بہت اچھے معاہدے بھی کیے, جس کے ابھی آگے آپ کو ثمرات ملیں گے. لیکن پی ڈی ایم میں جو ابھی کام کرنے جا رہی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, جو اب کام کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم میں, وہ میرے حساب سے وہ نہ سی پیک کے لیے بہتر ہوگا, نہ پاکستان اور کے لیے, نہ ہی آپ کے ترکی کے ساتھ جو آپ کی دوستی ہے اس کے معاملات. امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ آپ سی پیک کمپلیٹ کریں, اور آپ کے عرب بھائی جو ہیں وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ آپ ترکی کے ساتھ دوستی بڑھائیں, کیونکہ آپ کو اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے آج کوئی نہ کوئی, میری بات پوری کوئی نہ کوئی, جنرل باجوہ صاحب کو میسج دینا چاہتا ہوں, کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں آپ کے یہاں بلیک شیپ ہے. مشرف صاحب کے دور میں بھی ایک بلیک شیپ تھی جو آج آسٹریلیا کے اندر بیٹھے ہوئے جزیرہ لے کے, یاد ہے نا ان کو, آپ کو پتا ہوگا, میں بتانا نہیں چاہ رہا آپ کو, نام نہیں لینا چاہ رہا کسی کا بھی. تو آپ باجوہ صاحب دیکھ لیں کوئی بلیک شیپ ہے جس نے ان کو طاقت دے دی ہے. ایک تو ان کے تو نائلی تھی, وہ تو مطلب سوری ٹو سے, بھائی میں آپ کو نہیں بول رہا, پارٹی کو بول رہا ہوں, کہ آ گئے بیٹھ گئے. آپ کی ایمانداری کو کسی نے نہیں چاٹنا تھا, آپ کو کام کر کے دینا تھا پبلک کو. آپ نے باتیں بہت اچھی کی تھی, آپ نے کوئی کام نہیں کیا, اور اس کا فائدہ ان کو ملا. اور دوسرا جو اب فائدہ ملنے جا رہا ہے, جو بھی قوتیں ان کو باہر سے پش اپ کر رہی ہیں, فائدہ کیا پاکستان کو نقصان نہ, یعنی کہ پاکستان کو جو نقصان پارٹی بیسس پہ تو فائدہ مل جائے گا, لیکن نقصان پاکستان کو. اگر ہم فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں, اس بات کو انٹرنیشنل پبلیکیشنز نے بھی پبلش کیا ہے کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان کی فورن پالیسی کو ڈیکیڈز میں بہت بہترین ریٹ کیا جا رہا ہے ان ٹرمز آف بائی لیٹرل ٹائز, ملٹی لیٹرل ٹائز. ایجپٹ کے ساتھ تعلقات ہمارے جو وہ بلاشمیس جو خاکے تھے, ان کے حوالے سے ایکشن سب سے پہلا جو قدم, پھر اس کے بعد گلوبل جو کلائمیٹ گلوبل چینجنگ ہے اس کے اوپر بات کرنا, اور بہت سارے یو این جنرل اسمبلی میں, اور پھر یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان کا نام آنا, یہ بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں فورن پالیسی کی. تو دیکھا جائے اپیرنٹلی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نیشنل لیول پہ ہٹا دیتے ہیں, فورن پالیسی کے اوپر بہترین چل رہی ہے. کیا ان کی ساری فورن پالیسی کے اوپر جو ہے پانی نہیں پھر جائے گا پی ڈی ایم کے سٹانس سے؟ نہیں, دیکھیں فورن پالیسی تو بہتر چل رہی ہے, اور زیادہ آپ کا تو نام گولڈن سنہری الفاظوں میں لکھ دیا جائے گا, آپ ایکسیپٹ کر لیں اسرائیل کو. نہیں وہ تو اب یہ تو غلط ہے, آپ اسی طرف جائیں گے نا. پی ڈی ایم جو بننے جا رہی ہے وہ تسلیم تو نہیں کرے گی, وہ بھی نہیں کرے گی, نہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ سعودی عرب کے اسٹینڈ کو جو ہے آگے لے کے چلے گی, جو سعودی عرب کا جو بھی اسٹینڈ ہوگا. نہیں تو سعودی عرب کے سٹانس کے ساتھ پی ڈی ایم کا کیا کنیکشن ہو رہا ہے؟ پی ڈی ایم کا کیا کنیکشن ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں نا, بہت سارے معاملات ہیں. میاں صاحب جب جیل میں تھے تو سعودی عرب کے ایک بادشاہ صاحب آئے تھے نا, جو ان کو نکال کر لے گئے تھے. آج وہی ان کو بریتھ کر رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ پاکستان آ جائیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہو از دی ماسٹر مائنڈ مولانا فضل الرحمان صاحب وہی کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب بھی ہو سکتے ہیں. فضل الرحمان, عمران خان صاحب سے غلطی پتہ ہے کیا ہو گئی, سب سے بڑی غلطی کہ ان کو کشمیر کمیٹی سے نہیں نکالنا چاہیے تھا, ان کو وہیں پر. نہیں تو 10 سال انہوں نے کیا کیا, 10 سال کشمیر کمیٹی میں کیا کیا؟ 10 سال میں وہ روک کے بیٹھے تھے, 2 سال میں انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. کیا ستیہ ناش کیا؟ کشمیر کا آپ دیکھیں, آرٹیکل 370 ریووک, آپ ان کو ڈھاکے دے دیا. نہیں یہ غلط بات نہ کریں نا, آرٹیکل 370 یہ عمران خان صاحب نے ریووک کرا دیا. یعنی 1 سال تک کرفیو لگا ہوا ہے لوگوں کو باؤنڈ. ہندوتوا, اچھا چلیے مجھے ایک آپ وکیل ہے نا, آپ مجھے لیگلی ایک بات بتا دیں. ایک جگہ ہے, یہ تھوڑا سا سوال لمبا ہوگا, آپ بھی سن لیں, تحمل سے جواب دے دیں. ایک جگہ ہے وہ آلریڈی جو ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا آئین کیسے, کوئی آرٹیکل کیسے بریف کر سکتا ہے؟ آرٹیکل 370 کیسے ان دا فرسٹ پلیس ایک ڈسپیوٹڈ ایریا پر بنتا ہے؟ نمبر 2, ایک ڈسپیوٹڈ جگہ کا آئین کا ایک آرٹیکل ریفر کرا ہے, جو کہ ہو, جب جگہ ڈسپیوٹڈ ہے تو کون سا آئین کون سا آرٹیکل؟ نمبر 2, جب آرٹیکل ہی نہیں مانا جائے گا تو ریووک کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 3, جب وہ جگہ ڈسپیوٹڈ ہے تو پھر اس کے اوپر اپنا لیگل آکوپیشن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 4, لوگوں کی ول کے اگینسٹ ان کے جو وائلیٹ کیے جا رہے ہیں کشمیریوں کے رائٹس, یہ کیسے ہو سکتا ہے کیٹیگوریکلی؟ ٹھیک ہے, وہی آپ وہیں پر ہی آ گئی نا. دیکھیں یہ تو ایک ایگریمنٹ کے تحت
کون سا ایگریمنٹ سر؟ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوریل تھی نا کشمیر کا، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا نا جس کے تحت ڈسپیوٹڈ ہو گئی تھی. اب اگر انڈیا اپنا انفلوئنس دکھا کے اپنی فوج دکھا کے وہاں پہ کوئی بھی زیادتی کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اقوام متحدہ میں جا کے ایک کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو چاہیے تھا آپ اس کا کیا کرتے سر؟ مجاہدین بھیجتے. آپ بالکل بھیجتے. حافظ سعید کو آپ نے اندر کر دیا. آپ نے حافظ سعید کو اندر جیل میں ڈال دیا. وہ تو خود بول رہے تھے طالبان آپ کو بولنے کو تیار تھے. طالبان آپ کو بولنے کو تیار تھے. طالبان بول رہے تھے کہ آپ ہمیں بھیجیں، اور اس کے اوپر اسٹینڈ آپ کا یہ آیا کہ جو جہاد کرنے کشمیر جائے گا وہ پاکستان سے غداری کرے گا. یہ تو ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے نا، میرا تو نہیں بولا ہوا میاں اپنا عمران خان صاحب نے. یہ جو مجاہدین کو بھیجنا چاہیے تھا یہ پاکستان حکومت نے بھیجنا تھا. بھیجنا کسی نے بھی نہیں تھا. لیکن بھیجنا کسی نے تھا. حافظ سعید آپ کے ایک کوئی وہ پاکستان گورنمنٹ یا آرمی کے لیے کام نہیں کرتے تھے، وہ ایک مجاہدین آرگنائزیشن چلا رہے تھے. آپ نے ان کو جیل میں کیوں ڈالا؟ آپ ان کو اوپن رہنے دیتے، کھلا رہنے دیتے. یہ ایف اے ٹی ایف میں جو پھر جو سارا وہاں پہ یو این میں جو ساری ڈیکلیریشن اور چیزیں جو صحیح ہے، ایف اے ٹی ایف کی جگہ کوئی اور ٹی ایف آ جائے گا تو اس کے لیے آپ جو ہے آزاد کشمیر بھی دے دیجیے گا، پھر کوئی اور ٹی ایف آ جائے گا تو بلوچستان بھی دے دیجیے گا. حافظ سعید صاحب کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں اللیگلی آکوپائیڈ ہو گیا. بالکل روک سکتے تھے ان کو. حافظ سعید وہاں پہ ان کو ریپلائی دے سکتے تھے، کشمیر کے اندر فوجیوں کو دے سکتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو فوجی ایک طیارہ نیچے گر گیا، آپ نے وہ اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ان کو. نہیں دیا آپ نے. اچھا چلیں مجھے بتائیں غلط بول رہا ہوں تو میں. ٹھیک ہے چلیں. پی ٹی آئی آپ ریبٹل ان کا اگر دینا چاہتے ہیں اور کارکردگی بھی بتا دیں اگر آپ لوگ کی کچھ 2 سال میں رہی ہو تو. نہیں، کشمیر کا یونائٹڈ نیشنز میں کس نے، خان صاحب نے جس طرح کشمیر کا لڑا ہے اپنا کیس، دنیا میں ایسا تو کوئی اور لیڈر تو ہے نہیں جس نے اتنا کیس لڑا ہو. اور ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتے چلو گے، یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان کا نام اور دنیا ریکگنائز کر رہی ہے نا. جی اور دنیا ریکگنائز کر رہی ہے جو بھی اسٹیپس پرائم منسٹر آف پاکستان نے لیے ہیں. اور یہ جو مودی کے خلاف یہ جو عوام میں جو شعور پیدا کیا ہے وہ بھی تو خان صاحب نے پیدا کیا ہے نا. یہ تو میاں صاحب کے دور میں وہ مودی صاحب آ رہے تھے بغیر ویزا کے، آ رہے تھے پرسنل ان کی دعوتوں میں آ رہے تھے، شادیوں میں آ رہے تھے. یہ خان صاحب نے جا کے عوام میں شعور پیدا کیا ہے. عوام کو پتہ چلا ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں میں ہو کیا رہا تھا اس ملک میں. تو آگے چل کے کشمیر کاز پہ تو ہم کیا نام ہے بالکل ان کا اسٹینڈ کلیئر ہے. انشاءاللہ تعالی کشمیر پاکستان کا اٹوٹ حصہ ہے اور انشاءاللہ آگے چل کے بہتری آئے گی. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے جو گجرانوالہ کا جو ان کا جلسہ تھا اس میں ایک بات اور بھی بہت عجیب سی کی جو تکلیف دہ بات تھی. انہوں نے پہلے تو خود اپنی کارکردگی نہیں بتائی جو انہوں نے کشمیر کے کمیٹی کے چیئرمین رہے، اٹیک کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور یہ کہا کہ بیچ دیا کشمیر. اس کے بعد وہ کہتے ہیں گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ اگر بنایا جائے گا تو یہ غلط ہوگا، لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ گلگتی پاکستانی ہیں. یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں وہ؟ یہ مودی کا کیس لڑ رہے ہیں. انہوں نے کیا نام ہے اس جلسے میں فوجی قیادت. تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب گلگت بلتستان امریکہ کو دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے بات کی کہ پاکستان میں اگر وہ انہوں نے 5واں حصہ صوبہ بنا لیا تو یہ غلط ہو جائے گا، جغرافیکل لوکیشن کا پرابلم آ جائے گا، یہ مودی کا سٹانس وہ یہاں پہ اپلائی کریں گے. گلگتی خود کہہ رہے ہیں ہمیں ووٹنگ کا رائٹ چاہیے، ہمیں شامل ہونا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں اور آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ نہیں آپ دیکھیں وہاں پہ لداخ، آپ اگر میپ دیکھیں تو لداخ میں جو ہو رہا ہے یہ مانا سٹینس جو پاکستان لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو خراب کر رہے ہیں یہ. اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ وہاں پہ جا کے گلگت بلتستان کو اگر صوبہ بنایا جاتا ہے تو یہ تو ہمارے حق میں بہتر ہے. تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس پرٹیکولر کوئی اسپیسیفک ایجنڈا ہے مولانا صاحب کا؟ مولانا صاحب کا ایجنڈا وہی ہے جو مودی کا ایجنڈا ہے. اور کیا ایجنڈا ہے؟ اور ان کا ایجنڈا یہ ہے اگر ان لوگ واقعی میں بھائی جو کہہ رہے تھے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے خان صاحب تو یہ آج یہ جلسے جلوس نہیں کر رہے ہوتے. ان کو تو پاور چاہیے، ان کو کیا کوئی ملک سے لینا دینا ہے ہی نہیں. کارکردگی بتائیں گے آپ یہ 2 سالوں میں اپنی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم آج روڈوں کے اوپر اپنا پاور شو دکھا رہی ہے، کیا واقعی آپ لوگوں نے کچھ بھی 2 سال میں نہیں کیا؟ دیکھیں ہمیں جیسا ملک ملا اس کے بعد یہ جو کووڈ آیا پوسٹ کووڈ لوگوں کو 12-12 ہزار ملے. ان کے دور میں زرداری صاحب کے دور میں تو بیوروکریٹس 17-18 گریڈ 12 ہزار لے رہے تھے. اور کیا نام ہے ابھی جینیل لوگوں کو 12-12 ہزار ملے. ابھی بھی
جب کیا نام ہے فلڈ آیا، ان کا کام تھا 18ویں ترمیم میں سارا دن رونا روتے ہیں، ان کا کام تھا جا کے ریلیف دیتے، راشن بیگز دیتے، انہوں نے کچھ نہیں دیا. وہ بھی گورنر صاحب، وہ بھی گورنر صاحب گئے، پریزیڈنٹ صاحب گئے، ان کا کام نہیں تھا، ان کا کام تھا. ٹھیک ہے. نہیں اور بتائیں آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی گیپ تو نہیں آ جائے گا؟ نہیں گیپ نہیں آئے گا، بولے. اصل بات یہ ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، میں دیکھ رہا تھا پوسٹ آج فیس بک پہ کہ جو ہمارے اس وقت تحریک انصاف کے لوگ ہیں دماغ نہیں ہے، لیکن اگر میں ابھی بات کروں تو ان کے پاس واقعی میں جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. اچھا آپ بات کریے انڈیا کی ہو، بات کریے کشمیر کی، 73 سال کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا، مجال نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی، طاقت نہیں تھی کہ وہ میلی آنکھ سے بھی کشمیر کی طرف دیکھ سکتے. میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. عرض یہ دیکھیں، سنیں میری بات، میلی آنکھ سے جب دیکھتے تھے نا مجاہدین وہاں پہ شہید ہوتے گئے، کر رہا ہوں، جب وہ میلی آنکھ سے دیکھتے تھے نا تو اس وقت اس ملک کے اندر 2 قانون نہیں تھے، قانون تھا. میں نہیں کہتا آپ پرائم منسٹر اگر آپ چلی جائیں آزاد کشمیر کی، اس نے ہاتھ جوڑے تھے، ڈالر کو چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے نا، جو کچھ آپ لوگوں نے کیا کشمیر کے ساتھ، کس نے معاف نہیں کرے گا کشمیر کے لوگ. انہوں نے 2 سال میں بات یہ کہ جو کچھ کیا ہے ان 2 سالوں کے اندر، آپ فارن پالیسی کی بات کریں، ہم نے چاٹنی فارن پالیسی، ہمارے جو کشمیر کو جس طریقے سے انہوں نے اٹھا کے ان کے ہینڈ اوور کر دیا اور پوری قوم کو کہا کہ جمعے کے دن انصاف کی بات کریں، انصاف کی بات کریں. بات یہ کہ مجال کی ہے، بات دم کی ہے، بات ول کی ہے. ان کے پاس یہ ول تھی جب وہ لے کے جا رہے تھے، ریووک کر رہے تھے، جو کچھ وہ ڈائریکشن کے اندر وہ جو کرنے جا رہے تھے، تو جو صورتحال انہوں نے کشمیر کے ساتھ بنائی، آج میں آپ کو بتاؤں کہ ملک کی سلامتی بھی خطرے میں کھڑی کر دی ہے. اور ملک کے اندر اگر آج پی ڈی ایم یہاں آئی ہے تو یہی پی ڈی ایم جو انہوں نے ملک کے اندر 2 سال، ابھی آپ نے پروگریس پوچھا تو پرانی جو ہے حکومتوں میں یہ جو ہے سٹارٹ ہو گئے کہ وہ انہوں نے کیا کیا تو ہم نے کیا کیا. اس وقت صورتحال یہ میں بھائی کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی والے بھائی کی، کہ انہوں نے بولا اقوام متحدہ میں گئے، تو میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں چھوٹا سا اپنے اوپر رکھ کے، کہ میری ماں کی یا بہن کی برابر والے کمرے میں ریپ ہو رہا ہو، گینگ ریپ ہو رہا ہو، تو میرا کام کیا ہے؟ میں جا کے اس کو روکوں گا، لڑوں گا، جھگڑوں گا، یا میں تھانے میں جاؤں گا، جا کے درخواست پڑھنا شروع کر دوں گا؟ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جو کرنا چاہیے تھا آپ کو. آپ اقوام متحدہ تو پہنچ گئے، اس سے پہلے تو آپ یہاں پہ بیٹھتے کچھ رپلائی تو دیتے. جب رپلائی دیتے تو آپ کے اقوام متحدہ کے اندر جا کے آپ کی کوئی بات سنتا بھی. مودی گیا، کئی ملکوں میں گیا، فرانس گیا، دنیا میں گیا. میرے بھائی مائنڈ نہیں کیجیے گا کوئی بھی بات اگر آپ کو بری لگی ہو، میں پبلک کے سامنے بول رہا ہوں. آپ مشرف صاحب کا اسٹینس دوسرا ہے اور ان کا اپنا اسٹینس ہے. مشرف صاحب کا اسٹینڈ یہ تھا کہ وہ کارگل پہ بیٹھ گئے تھے، یہ اپنی پرسنل کارگل سے. بہت بہت شکریہ آپ نے اے پی ایم سے ہمیں جوائن کیا. سید فرحان صاحب بہت بہت شکریہ. نعیم اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے شرکت کرنے کے لیے، اور بہت بہت شکریہ نواب ابو بکر تالپور صاحب پاکستان تحریک انصاف سے شرکت کرنے کے لیے. کنکلوڈ کرتے چلیں گے پروگرام کو کہ کشمیر کے اوپر آج بھی انفارچونیٹلی سیاست ہوتی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو فریڈم عطا کرے، جتنے بھی وہاں پہ کشمیری ہیں ان کو سکھ کا سانس جو ہے نصیب ہو، اور یہ جو جتنے بھی ہمارے ملک میں جو رفٹس چل رہے ہیں بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، اس کو بھی اللہ کرے تمام تر حالات بہتر ہو جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.